أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وألقي السحرة ساجدين. وألقي السحرة ساجدين. اور ڈال دیے گئے جادوگر سجدے کی حالت میں. اور ڈال دیے گئے جادوگر سجدے کی حالت میں. قالوا آمنا برب العالمین. قالوا آمنا برب العالمین. کہنے لگے ہم ایمان لائے رب العالمین کے ساتھ. کہنے لگے ہم ایمان لائے رب العالمین کے ساتھ. رب موسیٰ و ہارون. رب موسیٰ و ہارون. جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. فرمایا کہ جب جادوگروں نے یہ دیکھ لیا کہ جادو کی انتہا پر تو ہم پہنچے ہوئے تھے اور یہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ دکھایا ہے یہ جادو نہیں بلکہ یہ کوئی بہت بڑی طاقت ہے جو اللہ کی طرف سے ان کو حاصل ہوئی ہے. اور جادوگروں کے سردار نے پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم اتنے ماہر جادوگر ہیں کہ کوئی ہمیں شکست نہیں دے سکتا، اور اگر آپ نے ہمیں شکست دے لی تو ہم آپ کے متبع بن جائیں گے اور ہم مان جائیں گے کہ آپ سچے ہیں اور ہم جھوٹے ہیں. تو وہ کیا چیز تھی جس نے لمحہ بھر میں جادوگروں کو نہ صرف ایمان کی دولت سے سرشار کر دیا بلکہ ان کو ایسا پختہ یقین عطا کر دیا کہ وہ موت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی جانیں دینے پر تیار ہو گئے. اور انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آدمی کسی فن کا ماہر ہوتا ہے وہ اس کی اصل ماہیت اور اس کی حدود و قیود لمیٹیشنز کو جانتا ہے کہ میرا یہ علم کہاں تک کام کرتا ہے. اور جب جادوگروں نے یہ دیکھ لیا کہ یہ ہمارے علم کی حدود و قیود سے باہر کی کوئی چیز ہے تو فوراً ان کے دل نے تسلیم کیا کہ یہ جادو نہیں بلکہ یہ سچی دعوت ہے جو اللہ کا نبی ہمارے پاس لے کر آیا ہے. اور یہ بھی مفسرین کرام نے بیان کیا ہے کہ یہ دراصل موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا جو ید بیضاء اور عصائے موسوی سے بھی بڑا معجزہ تھا کہ آنن فانن ہزاروں جادوگر ایمان کی دولت سے سرشار ہو گئے اور اللہ پاک نے ان کے دلوں کو روشن کر دیا اور انہیں علم و حکمت عطا کر دی. اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب وہ سجدے میں پڑے تو سجدے سے اٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت بھی دکھا دی اور دوزخ بھی دکھا دی اور فرمایا یہ وہ دوزخ ہے جس سے تم بچا لیے گئے ہو اور یہ وہ جنت ہے جو تمہیں عطا کی جا رہی ہے. تو انہوں نے کہا ہم رب العالمین کے ساتھ ایمان لائے، لیکن پھر آگے وضاحت کر دی کہ اے فرعون تو بھی اپنے آپ کو رب العالمین کہتا ہے، ہم تجھ پر ایمان نہیں لائے بلکہ ہم اس رب العالمین پر ایمان لائے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے. قال فرعون نے کہا آمنتم بہ، تم اس کے ساتھ ایمان لے آئے قبل ان آذن لکم، پہلے اس سے کہ میں تمہیں اجازت دیتا. ان ھذا لمکر مکرتموہ، یقیناً یہ ایک سازش ہے جو تم سب نے مل کر تیار کی ہے. فی المدینۃ، شہر میں، لتخرجوا منہا اہلہا،
أهلها تاکہ تم نکال دو اس سے اس کے اصلی باشندوں کو، تاکہ تم نکال دو اس سے اس کے اصلی باشندوں کو، فسوف تعلمون، فسوف تعلمون، تو ان قریب تم جان لو گے۔ تو عنقریب تم جان لو گے۔ فرعون نے جب یہ صورتحال دیکھی کہ ہزاروں لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے ہیں، تو اسے اپنے پاؤں کے نیچے سے اقتدار اور تخت سرکتا ہوا محسوس ہوا، اور وہ بڑا خوف زدہ ہو گیا کہ اگر یہی صورتحال رہی تو پھر تو میری حکومت میرے ہاتھ سے جاتی رہے گی۔ تو اس نے فوراً ہی ایک ہوشیار سیاستدان کی طرح پینترا بدلا اور دو الزامات فوری طور پر لگا دیے۔ ایک تو یہ کہا کہ یہ تم سب نے مل کر ایک سازش تیار کی ہے، یہ ایک پلان بنایا ہے کہ ہم آپس میں جھوٹ موٹ مقابلہ کریں گے۔ نورا کشتی کا تم نے ایک ڈرامہ کیا ہے میرے سامنے، یہ پہلے ہی سے طے تھا کہ جادوگر ہار جائیں گے اور ایمان لے آئیں گے اور موسیٰ علیہ السلام فاتح قرار پائیں گے۔ اور دوسرا الزام اس نے یہ لگایا کہ تم لوگ دراصل ہمیں اقتدار سے بے دخل کر کے ہماری دولت و شوکت چھین لینا چاہتے ہو، اور یہ سارا تم نے جو تماشا کیا ہے یہ صرف حکومت پر قبضہ کرنے کے لیے کیا ہے، ورنہ نہ تم کسی مشن کو لے کر آئے ہو، نہ تمہیں اللہ نے بھیجا ہے۔ تو اس نے ان الزامات کے ذریعے اپنے بے وقوف رعایا کے لوگوں کو تو کچھ تھوڑا سا مطمئن کر لیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جادوگروں کو استقامت عطا فرمائی اور ان کو ایمان پر پختگی عطا فرمائی۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، میں بری طرح کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھوں کو، میں بری طرح کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھوں کو، وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ، وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ، اور تمہارے پاؤں کو مخالف سمت سے، اور تمہارے پاؤں کو مخالف سمت سے، ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، پھر میں بری طرح سولی دے دوں گا تم سب کو۔ پھر میں بری طرح سولی دے دوں گا تم سب کو۔ لَأُقَطِّعَنَّ میں لام تاکید کا ہے اور نون تاکید کا ہے، دوہری تاکید لا کر فرعون نے یہ دھمکی دی کہ میں بری طرح تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا، دائیں طرف کا ہاتھ بائیں طرف کا پاؤں کاٹوں گا، اور اسی طرح اگر بایاں ہاتھ کاٹا تو دایاں پاؤں کاٹوں گا، اور اس کے بعد پھر تمہیں سب کو میں سولی پر لٹکا دوں گا۔ سولی پر لٹکانے کا رواج فرعون سے پہلے نہیں تھا، یہ اس نے ایک نئی سزا ایجاد کی تھی، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پھانسی اور سولی ایک ہی چیز ہے، لیکن یہ سولی پھانسی سے کہیں زیادہ خوفناک سزا ہے۔ پھانسی میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے آدمی کے گلے میں رسہ ڈالا اور اس کو لٹکا دیا، اس کی گردن کے موڑے ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں اور وہ مر جاتا ہے، ہڈی اس کی حرام مغز میں جا کر پھنستی ہے اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن سولی میں یہ ہوتا ہے کہ ایک لمبا کھمبا سا یا کھجور کا تنا لے کر اس کے اوپر ایک آڑی یا ترچھی لکڑی باندھی جاتی ہے، پھر اس آدمی کو اس کھمبے کے ساتھ باندھ کر اس کے بازو اس آڑی لکڑی کے ساتھ باندھ دیے جاتے ہیں، اور پھر اس کو اوپر اٹھایا جاتا ہے۔ پھر اس کے جسم پر یا تو نیزے مارے جاتے ہیں یا تیر مارے جاتے ہیں، یا پھر اس کی کوئی رگ کاٹ دی جاتی ہے جس سے اس کی بلیڈنگ مسلسل ہوتی رہتی ہے، اور وہ قطرہ قطرہ خون کا نکلنے سے آہستہ آہستہ عذاب جھیلتا ہوا موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا میں تمہیں اس برے طریقے سے ماروں گا کہ تم دنیا کے لیے ایک عبرت کا نشان بن جاؤ۔ قالوا انا الى ربنا منقلبون، انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ جادوگروں نے کہا کہ تم ہمیں کیا ڈراتے ہو، تم زیادہ سے زیادہ یہی کرو گے نا کہ ہمیں مار دو گے، تو ہم تو دنیا کی اس پوری زندگی کو ہی بے وقت سمجھ رہے ہیں، اور ہم اس بات کو جان گئے ہیں
کہ یہاں کی خوشی بھی عارضی ہے اور یہاں کی تکلیف بھی عارضی ہے. اصل تکلیف اور خوشی آخرت کی زندگی کی ہے کہ جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہے. اور تم ہمیں جب مارو گے تو کیا ہوگا؟ ہم اپنے رب کے پاس چلے جائیں گے، اور جب اپنے رب کے پاس چلے جائیں گے تو پھر وہ ہمیں ایک ایسی بہترین زندگی عطا فرمائے گا جو اس زندگی کے مقابلے میں بڑی ہی شاندار ہوگی. سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جادوگروں نے کہا کہ فقض ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا. اے فرعون، تجھ سے جو ہوتا ہے تو کر لے، اور جو سزا ہمیں دینا چاہتا ہے دے دے. یعنی جادوگروں نے اس کی قوت و سطوت کا انکار نہیں کیا، بلکہ تسلیم کیا کہ واقعی تم سزائیں دینے پر قادر ہو، تمہارے پاس اختیار ہے، تمہارے پاس اقتدار ہے، حکومت ہے، تم ہمیں قتل کر سکتے ہو، پھانسی بھی دے سکتے ہو، سولی پہ بھی چڑھا سکتے ہو، ہماری جان لے سکتے ہو، لیکن ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ تم صرف ہماری دنیا کی زندگی ختم کر سکتے ہو، ہماری آخرت کی زندگی کو تم کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. وما تنقم منا، اور تو نہیں انتقام لے رہا ہم سے، الا ان آمنا بآیات ربنا، مگر اس بات کا کہ ہم ایمان لے آئے اپنے رب کی آیتوں پر. لما جاءتنا، جب وہ ہمارے پاس آئیں. ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب انڈیل دے ہم پر صبر. وتوفنا مسلمین، اور ہمیں فوت کر اسلام کی حالت میں. وہ کہنے لگے کہ تم کس بات کا ہم سے انتقام لے رہے ہو؟ ہم نے کوئی جرم تو کیا نہیں، ہم نے صرف یہی کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات اور اس کی نشانیاں جب ہمارے پاس آئیں تو ہم نے ان کو تسلیم کر لیا اور ان کے ساتھ ایمان لے آئے. اور پھر فوراً ہی انہیں یہ خیال آیا کہ ہماری اپنی ہمت اور ارادہ کچھ نہیں، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حال نہ ہو اور اللہ کی توفیق ہمیں میسر نہ ہو تب تک ہم ایمان پر قائم نہیں رہ سکتے. اس لیے فوراً ہی اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور دعا کی کہ یا اللہ ہمیں صبر ہمارے اوپر ڈال دے، ہم پر صبر کے دروازے کھول دے، صبر کا ہم پر فیضان فرما، اور ہمیں آخری جو ہمارے لمحات ہیں وہ تیری فرما برداری میں گزریں، اس لیے کہ اعمال کا دار و مدار انجام پر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتین، آدمی کے تمام اعمال کا دار و مدار ان کے انجام پر ہے. آخری لمحات انسان کے اگر اللہ کی فرما برداری میں گزر جائیں تو یہ اس کی بڑی خوش قسمتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان ساری زندگی نیک کام کرتا ہے، اہل جنت والے کام کرتا ہے، لیکن آخری عمر میں جب اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو شیطان اس پہ حملہ کرتا ہے اور اس کو سیدھے راستے سے بھٹکا کر جہنم والے کاموں پہ لگا دیتا ہے، اور اس کی ساری زندگی کی کمائی غارت ہو جاتی ہے، اور وہ آخری عمر میں اور آخری ایام میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. اور اسی طرح ایک آدمی جو ساری عمر گناہ کرتا ہے، اللہ کے نافرمانیاں کرتا ہے، جہنم والے کام کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کی اور جہنم کے درمیان صرف ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور پھر اچانک اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اس کو توفیق عطا ہو جاتی ہے نیک اعمال کی، اور وہ نیک عمل کر کے جنت والے لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے اور اللہ کا فرما بردار بن کر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. وقال الملأ من قوم فرعون، اور کہنے لگے سردار فرعون کی قوم کے،
अतज़रु मूसा वक़ौमहु, अतज़रु मूसा वक़ौमहु, क्या आप छोड़े रखेंगे मूसा को और उसकी कौम को, क्या आप छोड़े रखेंगे मूसा को उसकी कौम को, लियुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ि, लियुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ि, ताकि वो ज़मीन में फसाद करते रहें, ताकि वो ज़मीन में फसाद करते रहें, वयज़रक व आलिहतक, वयज़रक व आलिहतक, और मूसा तुझे छोड़े रखे और तेरे माबूदों को। और मूसा तुझे छोड़े रखे और तेरे माबूदों को। वो कहने लगे कि आपने जादूगरों को तो सजाओं की धमकी दे दी, लेकिन असल जो तुम्हारा दुश्मन है मूसा और हारून, उनके खिलाफ आपने कोई इक़दाम नहीं किया, और वो बदस्तूर अपनी तबलीग और दावत का काम कर रहे हैं, और लोग धड़ाधड़ उनके हाथ में मुसलमान हो रहे हैं, तो ये तो ज़मीन में फसाद पैदा कर रहे हैं। तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम का ऐसा रोब फ़िरौन के दिल पे डाल दिया कि फ़िरौन मूसा अलैहिस्सलाम को कोई नुकसान न पहुंचा सका और उनसे मरऊब हो गया, और उनके ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी उसने अपनी ज़बान से नहीं निकाला। चुनांचे वो कहने लगे कि भाई इनको आप कंट्रोल करें, ये तो लोगों को मुसलमान कर रहे हैं और ज़मीन में फसाद फैला रहे हैं, और आपको और आपके माबूदों को छोड़ रहे हैं। इस आयत करीमा से मालूम होता है कि फ़िरौन अगरचे ख़ुद को रब्बुल आलमीन कहता था, लेकिन वो ख़ुद भी बुतों की पूजा करता था, और उसने भी कुछ अपने माबूद बनाए हुए थे जिनके सामने वो अपनी दरख्वास्तें पेश करता रहता था। क़ाल सनुक़त्तिलु अब्नाअहुम, उसने कहा हम इनके बेटों को बुरी तरह कत्ल करेंगे, उसने कहा हम इनके बेटों को बुरी तरह कत्ल करेंगे, वनस्तहयी निसाअहुम, वनस्तहयी निसाअहुम, और उनकी औरतों को जिंदा रखेंगे, और उनकी औरतों को जिंदा रखेंगे, व इन्ना फ़ौक़हुम क़ाहिरून, व इन्ना फ़ौक़हुम क़ाहिरून, और हम उन पर पूरा इख्तियार रखते हैं। और हम उन पर पूरा ख्याल रखते हैं। ये दूसरी बार उसने ये ज़ालिमाना कानून नाफिज करने का इरादा किया। पहले तो उस वक्त जब मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत होनी थी, उस वक्त ये कानून उसने मुल्क में राइज कर रखा था कि बनी इसराइल के यहाँ जो भी बच्चा पैदा हो उसको ज़बह कर दिया जाए और लड़कियों को छोड़ दिया जाए। अब दोबारा उसने यही इरादा ज़ाहिर किया, लेकिन अल्लाह ने उसको इसका मौका न दिया, और इससे पहले ही उसको समंदर में गर्क करके फ़िरौन और उसकी कौम का नामो निशान मिटा दिया। तर्जुमा एक बार, व उल्क़िय अस्सहरतु साजिदीन, और जादूगर गिरा दिए गए सजदे की हालत में, और जादूगर गिरा दिए गए सजदे की हालत में। क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, कहने लगे हम ईमान लाए जहानों के रब के साथ, कहने लगे हम ईमान लाए जहानों के रब के साथ, रब्बे मूसा व हारून, रब्बे मूसा व हारून, जो मूसा और हारून का रब है। जो मूसा व हारून का रब है। क़ाल फ़िरऔन, क़ाल फ़िरऔन, फ़िरऔन ने कहा, फ़िरऔन ने कहा, आमनतुम बिही, आमनतुम बिही, तुम उसके साथ ईमान ले आए, उसके साथ ईमान ले आए, क़ब्ल अन आज़न लकुम, क़ब्ल अन आज़न लकुम, पहले इससे कि मैं तुम्हें इजाज़त दूँ, पहले इसके कि मैं तुम्हें इजाज़त दूँ, इन्न हाज़ा लमक्रुम मकरतुमूहु, इन्ना हाज़ा लमक्रुम मकरतुमूहु, यकीनन ये एक साजिश है जो तुमने मिलकर तैयार की है। ये साजिश तुमने मिलकर तैयार की है। फिल मदीनते, फिल मदीनते, शहर में, शहर में, लितुखरिजू मिन्हा अहलहा, ताकि तुम निकाल बाहर करो उसके असली बाशिंदों को, ताकि तुम निकाल बाहर करो उसके असली बाशिंदों को, फसौफ तालमून, तो अनकरीब तुम जान लोगे, तुम जान लोगे, लौ क़त्तअन्न अयदियकुम व अर्जुलकुम, मैं बुरी तरह काटूंगा तुम्हारे हाथों को और पाँव को, बुरी तरह काटूंगा तुम्हारे हाथों और पाँव को, मिन खिलाफिन, मिन खिलाफिन, मुखालिफ सिमतों से, मुखालिफ सिमतों से, सुम्मा लउसल्लिबन्नकुम अजमईन, फिर मैं बुरी तरह सूली दे दूंगा तुम सबको, फिर मैं बुरी तरह सूली दे दूंगा तुम सबको,
قالوا انا الى ربنا منقلبون، انہوں نے کہا ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. وما تنقم منا، اور تم نہیں انتقام لے رہے ہم سے. الا ان آمنا بآیات ربنا، مگر اس بات کا کہ ہم اپنے رب کی آیتوں کے ساتھ ایمان لے آئے. لما جاءتنا، جب وہ آئی ہمارے پاس. ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب انڈیل دے ہم پر صبر. وتوفنا مسلمین، اور ہمیں فوت کر فرما برداری کی حالت میں. وقال الملأ من قوم فرعون، اور کہنے لگے سردار فرعون کی قوم کے. اتذر موسیٰ وقومہ، کیا تو چھوڑ دے گا موسیٰ اور اس کی قوم کو. لیفسدوا فی الارض، تاکہ وہ زمین میں فساد کرتے پھریں. وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، اور موسیٰ تجھ کو اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دے. قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ، فرعون نے کہا ہم ان کے بیٹوں کو بری طرح قتل کریں گے. وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور زندہ رکھیں گے ہم ان کی عورتوں کو. وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور ہم ان پر پوری طرح قدرت رکھتے ہیں. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ.